السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 28ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے گناہ صغائر و کبائر معاف فرما، روزی کی حالت میں اعمال خیریہ نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے بندے کے اندر اپنی مہربانی ظاہر فرماتا ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر خدا کا قریبی بن جائے، روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے مقصد کو خود ہی بیان فرماتا ہے تاکہ روزہ رکھ کر بندہ اس کا چہیتا بن جائے، روزہ رکھ کر بندہ اس کا پیارا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لعلکم تتقون سے روزے کا مقصد بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی لگن اور اس کی جستجو پیدا ہو جائے۔ اس واسطے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، روزہ رکھ کر ہمارے اندر کس قدر تبدیلی رونما ہو رہی ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے، کتنی بدلاؤ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس بات کو خوب جانچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس رمضان محض 3 دن تک اور اس کے بعد جو ہے پھر رمضان شریف کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم ابھی سے جانچنا شروع کریں، اس کو کسوٹی پر پرکھیں، اس کو پرکھنا شروع کریں کہ ہم اس میں روزہ رکھ کر کس قدر ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، ہماری بری عادتیں، ہماری بری خصلتیں ہم سے کس قدر ختم ہوئیں یا ہمارے ساتھ ویسے ہی لگی رہیں جس طرح اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھیں۔ ہمارے اندر سے بری عادتیں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے اندر سے برائیوں سے ہمارے اندر نفرت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات کی طرف آپ آج ہی سے آپ غور کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، کیونکہ 3 ہی دنوں کے بعد رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 3 دن باقی ہیں، بقیہ ایام میں اس بات کی طرف آپ خاص کر خیال دینے، خاص کر توجہ دینے کی کوشش کریں اور خصوصاً توبہ کا خوب اہتمام کریں، توبہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی بندگی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں، چونکہ روزہ بھی اس کی بندگی ہے، اعلیٰ بندگی ہے، اس کی بندگی، اس کی عبادت کا اعلیٰ طریقہ ہے روزہ رکھنا،
چونکہ روزے میں کھانا پانی دیگر ممنوعات سے اپنے آپ کو بندہ روک لیتا ہے، ایک معنوں میں خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انسان کی یہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انسان کو حاصل ہو جائے۔ انسان کی یہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، تو جو شخص اس کوشش میں کامیاب ہو جائے، دوسرے اور مصیبتیں، دوسرے اور امتحانات میں وہ آسانی کے ساتھ پار پڑ سکتا ہے اگر اس آزمائش میں پار پڑ جائے۔ لیکن یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ روزہ یہ صرف اور صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے عادت و اخلاق کو سدھارنے، سنوارنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ خاص روزے کا مقصد ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ اپنے آپ کو معصیت سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، خدا و رسول کی نافرمانی سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گئے، تو آپ سمجھ جائیے کہ روزہ آپ کو نصیب ہو گیا، روزے کو آپ نے پا لیا اور روزے کے مقصد کو آپ نے حاصل کر لیا۔ اگر آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، دوستو اور بزرگوں، اس واسطے ہماری جو توبہ کے تعلق سے گفتگو ہے، توبہ آپ کرتے رہیں۔ توبہ یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ عام لوگوں کی توبہ جو ہے گناہوں سے، گناہ کبائر سے معافی مانگنا، نیک اعمال کرنا، یہ عام لوگوں کی توبہ ہے۔ اگر ہم اس توبہ، کیونکہ یہ ہمارے واسطے یہی توبہ ہے، ہم اسی پر اگر قائم رہتے ہیں تو یہی چیز ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے معافی مانگنا، نیک اعمال کی طرف رجوع ہونا، نیک اعمال کی طرف رجوع کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنا، یہ عام لوگوں کی توبہ ہے، عوام کی توبہ ہے۔ اور خاص لوگوں کی توبہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں سے توبہ کرتے ہوئے اور بھی زیادہ، اس سے زیادہ نیک کاموں کی طرف رجوع کرنا، یہ خواص کی توبہ ہے۔ یعنی عوام کی توبہ گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں سے معافی مانگ کر نیک اعمال کی کوشش کرنا، یہ عوام کی توبہ ہے۔ خواص کی توبہ جو ہے ایک نیک کام سے توبہ کرتے ہوئے اور اس سے آگے، اس سے زیادہ نیک کام کی طرف رجوع ہونا، نیک کام کی طرف پلٹنا، یہ خواص کی توبہ ہے دوستو اور بزرگوں۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ میں جو ہے حضرت ابو الحسن بوشیخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کو یاد کرے تو اس سے تجھے لذت نہ ہو۔ اگر گناہ تو یاد کرے تو اس سے تجھے لذت نہ ہو، یہ تیرے حق میں توبہ ہے۔ چونکہ دوستو اور بزرگوں، انسان گناہ کو دو طریقے سے یاد کرتا ہے۔ جو کچھ انسان گناہ کرتا ہے وہ دو ہی طریقے سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک، یا تو حسرت اور غم کے ساتھ گناہ یاد کرتا ہے انسان جو گناہ یاد کرتا ہے وہ یا تو حسرت کے ساتھ یعنی غم کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے، یا فخر کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر غم کے ساتھ انسان گناہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں توبہ ہے۔ اگر انسان افسوس کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے اور پشیمانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان حسرت و افسوس کرتا ہے، غم کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے فلاں گناہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں فلاں غلطی میں گر گیا، مجھے نہیں گرنا چاہیے تھا۔ اگر انسان حسرت و افسوس کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ توبہ ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر وہی انسان فخر کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر انسان کیونکہ انسان دو ہی طریقے سے گناہ کو یاد کرتا ہے، یا تو غم کے افسوس کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے، غم کے ساتھ حسرت کے ساتھ گناہ کو یاد کرتا ہے کہ ہائے افسوس مجھ سے فلاں گناہ ہوا۔ جب کبھی یاد کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہو گیا۔ اگر اس طرح افسوس کے ساتھ اگر گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت آپ سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، یہ آپ کے حق میں یہ توبہ ہی ہے۔ وہی آپ اگر گناہ جو سرزد ہوا ہے اس پر آپ اگر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے فلاں کام ہوا،
यानी खुशी का इजहार करते हैं। फख्र करना या खुशी का इजहार करना या खुश होना। अगर गुनाह को याद करके इंसान फख्र करता है या खुश होता है तो फरमाते हैं गुनाह को याद करके खुश होने वाला इंसान नाकाम व नामुराद और बहुत बड़ा गुनहगार होता है। क्योंकि फरमाते हैं कि गुनाह तो कुछ देर में हो जाता है, गुनाह कुछ देर में हो जाता है, गुनाह का अमल कुछ देर में होता है, लेकिन उस पर उसका जो दिल में एहसास होता है वो बहुत देर तक होता है। दिल में जो एहसास होता है, क्योंकि गुनाह बदने इंसानी से कुछ ही लम्हों में होता है, कुछ लम्हों में गुनाह होता है, लेकिन उसका जो एहसास दिल में पाया जाता है वो काफी देर तक, काफी दिनों तक बंदे के दिल में गुनाह का एहसास पाया जाता है। वही एहसास अगर उसका गम के साथ हो, यानी जब कभी उस अपने किए हुए गुनाह ख्याल करे, जब कभी अपना किया हुआ काम उसे याद आए, बुरा काम याद आए, अगर इंसान उस वक्त अपने उस बुरे काम पर पछताएगा, उसे अगर पछतावा होता है, अगर उसे हसरत होती है, अगर उसे गम होता है, तो समझ जाइए कि वो इंसान लायक तारीफ है, वो काबिल तारीफ है, वो इंसान, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा खोला है, तौबा की तरफ राग़िब है वो इंसान, यानी तौबा का दरवाज़ा खोला, यानी तौबा कर रहा है, उसकी तौबा कबूल है। गोया कि उसका अफसोस करना ही उसके एक मानों में उसके लिए तौबा है। क्योंकि तौबा का माना जो है अल्फाज के जरिए से ही कहना नहीं है, बल्कि जो है आपका किसी बुरे काम से मुंह मोड़ कर खुदा की तरफ रुजू होना है। किसी भी गुनाह से अपने मुंह को मोड़ते हुए, किसी भी गुनाह से अपने इरादे को हटाते हुए खुदा की तरफ रुजू होना और इससे बेजारगी जाहिर करना, ये जो है असल तौबा है आपके हक़ में। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस तरह तौबा करें, हम इस तरह जो है अपने कभी भी जो कुछ हमारे से गुनाह हुए हों उसको कभी फ़ख्र के साथ हम बयान न करें, या हम फ़ख्र के साथ उसे याद न करें, या खुशी के साथ उन गुनाहों को याद न करें, बल्कि जो गुनाह हुआ है अगर वो याद आते हैं तो हसरत व अफसोस का इजहार करें, अफसोस के साथ अपने ऊपर अफसोस लाएं, पछताएं कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया कि मेरे साथ फलां बुराई मैंने कर डाली, शैतान ने जो है मुझे उकसाया, नफ्स ने मुझे भड़काया, मैं शैतान और नफ्स के शिकंजे में फंसकर मैंने फलां गलती की जो नहीं करना चाहिए था। अगर आपके अंदर इस तरह हसरत व अफसोस और गम होता है तो दोस्तों और बुजुर्गों ये आपके हक में तौबा ही है। और अगर आप फख्र करते हैं कि देखो मैंने फलां बुराई की, मैंने फलां काम किया, मुझे कोई नहीं देख सका, या मैंने फलां काम किया जो कोई नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं जो है ऐसा मैंने अपने नफ्स का काम किया है, अगर इस तरह अफसोस के बजाय फख्र अगर आप करते हैं तो ये आपके हक में गुनाह ही है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हम तमाम के आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही अहले सुन्नत अल मरकज़ उल इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।